اعتزاز احسن صاحب نے ایک دفعہ آپ کو ملے تو انہوں نے کہا جی رب رکھا. آپ نے ان سے سوال پوچھا کہ جی پہلے تو آپ خدا حافظ کہتے تھے تو اب رب رکھا کیوں؟ میں چاہ رہا ہوں آپ واقعہ سنائیں. اللہ پاک زندگی صحت اور تندرستی عطا فرمائے. اعتزاز الاحسن صاحب کو بہت بڑے انسان ہیں سر, بہت بڑے انسان ہیں وہ. تو مجھے کہنے لگے کہ میں ایک سفر پہ سے آ رہا تھا, کچھ فیملیاں میرے ساتھ تھیں, ان میں ایک 10 سال کی بچی بھی تھی. تو جب میں نیچے اترا تو بچی کو میں نے کہا خدا حافظ, تو اس بچی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. انہوں نے کہا جی آپ مجھے اللہ حافظ کریں کہیں یا رب رکھا کہیں, آپ نے خدا حافظ کیوں کہا؟ تو کہنے لگے میں نے اس بچی سے کہا کہ بچے وہی خدا ہے, وہی خدا. انہوں نے کہا نہیں, بچی نے کہا نہیں ہے, اللہ, اللہ نور السماوات والارض, اللہ تمام زمینوں اور آسمانوں کا نور ہے, وہ اللہ ہے. رب المشرقین و رب المغربین, اللہ تمام مشرقوں اور تمام مغربوں کا مالک ہے. یا رب کا رب لفظ ہے قرآن میں, یا اللہ کا ہے, یا اللہ کا نام ہے, یا رب کا نام ہے. خدا کا, اللہ کو خدا نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ شاعروں, ادیبوں, مصنفوں, کہانی نویسوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں بلاؤ اپنے خداؤں کو. شرک ہے خداؤں کو, اللہ ایک ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ ایک ہے. دیکھیں گرامر میں بھی اللہ کا جمع ہے ہی نہیں, ہے ہی نہیں, یعنی کبھی استعمال کبھی اللہ کا جمع نہیں, خدا, خداؤں, لیکن اللہ کی یا رب کی کبھی جمع نہیں آئی کہیں نہیں ہوئی. آقا, آقاؤں, بلاؤ اپنے آقاؤں کو, کون ہے تمہارے آقا. تو اس بچی نے سبق دیا اعتزاز الاحسن صاحب کو, اور اعتزاز الاحسن صاحب نے وہ سبق مجھے دیا. میں انتہائی شکر گزار ہوں ان کا کہ آج کے بعد یا اس دن کے بعد مجھے لگا کہ صحیح میرے اللہ کے لیے لفظ اللہ ہی ہے. اور اللہ کا لفظ جب زبان سے اور جسم سے ادا ہوتا ہے نا, فیل ہوتا ہے. رب فیل ہوتا ہے سر, فیلنگ ہی تو ہوتی ہے سر. روح تک مزہ آئے کسی بات کا, مزہ کہتے ہیں روح کی تسکین کو, کہ جسم کو تو مزہ آئے, روح کو بھی پورا مزہ آئے. سو اللہ اور رب ایسا لفظ ہے میرے اللہ رب کائنات کے لیے جو صحیح ہے. چلیں یہ بڑی اچھی چیز ہوگی کہ اس بچی نے اعتزاز صاحب نے آپ کو, اور آپ نے آج اس پلیٹ فارم کے تھرو جو بھی دیکھنے والے ہیں مطلب دنیا تک ایک پیغام پہنچا. اور واقعی یہ بڑی مزے کی بات ہے, اللہ اور رب کی ایک فیلنگ ہی اور ہے. جب آپ بولتے ہیں رب میرا, رب میرے اللہ, اور خدا میں وہ فیلنگ نہیں ہے, خدا کے لفظ میں یہ ریئلٹی ہے. اب ہم آتے ہیں آگے, جو ابھی آپ نے روح کی بات کی کہ روح تک, اور آپ کو پتہ ہے پچھلی پوڈ کاسٹ میں جسم اور روح کی بات ہوئی تھی, تو آپ نے کہا تھا کہ اگر بھائی آج یہ کریں گے تو اور کچھ نہیں ہوگا, اس پہ ہم الگ سے ڈسکشن رکھیں گے. اور اسی پہ بھی بہت سے لوگوں نے کہا یہ کیا ہے, جسم اور روح کا کیا معاملہ ہے, آج کھل کے اس ٹاپک پہ بات کریں. روح جو ہے نا جی وہ مستقل ہے. بے شک, اللہ کی امانت. بے شک. ہمارا سلسلہ جب شروع ہوا تھا وہ روحوں سے شروع ہوا. بالکل, ہم سب نے اقرار کیا تھا. کالو, ہم نے اقرار کیا تھا. اللہ نے کہا تھا پھر ڈالو امتحان میں. ہماری روحوں نے کہہ دیا ہاں ڈالیں. وہ امتحان کوئی آسان ہے سر, بڑا مشکل امتحان ہے. اس دنیا کے اندر روح کے ساتھ رہنا, پاک روح. سر جسم ہے عارضی اور روح ہے مستقل. یہ جیسے زندگی ہے عارضی, یہ والی جھوٹ ہے, یہ دھوکہ ہے, یہ فریب ہے. اس وقت ہم دونوں آپس میں باتیں تو کر رہے ہیں لیکن اصل میں ہم دونوں لاشیں ہیں. ہم زندہ ہوں گے جب ہماری آنکھ بند ہو جائے گی. اصل زندگی تو تب شروع ہوگی نا, اصل زندگی شروع ہو جائے گی. ہماری روح ہماری انتظار کرے گی. وہ جو قبر کا وقت ہے وہ گزرے گا, اور اس طرح گزرے گا کہ جیسے یہ آنکھ بند ہوئی اور یہ کھل گئی.
اور جب آنکھ کھلے گی نا سر، تب آپ کی آنکھ کھلے گی. مثال سے نہیں کہندی ہاں جی ہوں اکھاں کھلیاں نہیں یا تیری اکھاں کھل جان گیا. یس، تو باقی اس وقت آنکھیں کھل جائیں گی. ٹھیک ہے سر. ایک دفعہ پیچھے چلتے ہیں سر ہین کی طرف، کہ ایک ہین کے لیے ہم آئے ہیں اور ہم کسی کو کہہ دیں ویندا کیویں ہوئے، دساں میں تینوں، دساں تیرا میں کون ہاں. غرور. غرور انسان کے وجود کو نہیں اچھا لگتا. غرور اللہ کی ذات کے لیے ہے. بے شک اللہ ہی ہے. ہم عاجز ہیں سر، اللہ عاجز نہیں ہے. بے شک انسان عاجز ہے. اور پھر جو انسان عاجز ہو نا، جو مٹ جائے، جو اللہ کی راستے میں خرچ ہو جائے، جسم سمیت، مال سمیت، جان سمیت، اولاد سمیت اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے، پھر ہے مزہ اس زندگی کا. پھر جب آنکھ کھلے گی نا، تو وہ بزرگ جو کہتے ہیں کہ یا تو پھر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. سر یہ سوچ کے مجھے موت آ جائے کہ میں اتنی زندگی گزاروں، اللہ نے مجھے اتنا وقت دیا اور میں دوزخ کے گڑھوں میں ایک گڑھے میں چلا جاؤں. اللہ نے مجھے کتنے پیار سے بنایا ہے. اس پوری کائنات کو لفظ کن کہا اور وہ فیکون ہو گئی. اور میں اللہ کی خاص پروڈکٹ ہوں، میں اللہ کے پیار کی پروڈکٹ ہوں. کیونکہ میرے نبی مکرم سردار الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب، اللہ کو ان سے کتنا پیار ہوگا کہ اللہ نے حضرت انسان کو اپنے ہاتھوں سے تخلیق کی. اور پھر میں دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھے میں چلا جاؤں. مجھے جنت کے باغوں میں کے باغ میں جانا ہے سر. انشاءاللہ پھر مجھے اطیع اللہ و اطیع الرسول کی طرح زندگی گزارنی پڑے گی سر. تھوڑی سی زندگی ہے سر، ہین ہے ایک. یہ ہین تو بڑے اچھے طریقے سے آج ڈسکس ہو گئے نا ماشاءاللہ. سر اتنی سی زندگی ہے، وہ مجھے بڑے پیار سے، محبت سے، احترام سے. سر جی محبت کبھی نہیں پیدا ہو سکتی جب تک آپ کے دل میں احترام نہ پیدا ہو. بالکل بالکل صحیح بات ہے. اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے احترام پیدا ہو جائے تو محبت آٹومیٹک پیدا ہو جائے گی. میرے نبی معظم کے لیے احترام، 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 نام لیتے ہوئے احترام، بات کرتے ہوئے احترام، تو پھر آپ کے دل میں حضور کی محبت پیدا ہو جائے گی. جب آپ کے دل میں میرے حضور کی محبت پیدا ہو جائے گی، اللہ اور اللہ کے رسول کے تابع ہو جائیں گے، پھر آپ کی روح کو تسکین ہو جائے گی. اصل تسکین روح کی تسکین ہے. آپ کلمہ پڑھتے ہوئے سو جائیں، آپ کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھ جائیں، تو اس کا مطلب ہے کہ رات کو آپ کی روح جو ہے وہ سکون سے سوئی رہی. پھر آپ کے جسم کو اتنا طاقتور اس نے کیا کہ صبح آپ اٹھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہوئے، آپ نے سجدہ کیا، آپ نے تہجد پڑھی. یہ جو تہجد ہے نا سر، آپ کی جو سب سے چھوٹی بیٹی یا بیٹا ہوتا ہے نا جی، وہ آپ کو بڑے پیارے ہوتے ہیں. آپ کے سینے کے ساتھ جب چپک کے سوتے ہیں، یا آپ کے اوپر وہ بچی سینے کے اوپر آ جائے، بچہ سینے کے اوپر آ جائے، اس کو کہتے ہیں لاڈلا بچہ. اس کو بھینچنے کا کتنا مزہ آتا ہے سر. یہ جو تہجد ہے نا، یہ اللہ کی لاڈلی عبادت ہے. آپ سب کچھ اللہ سے منوا سکتے ہیں. یہ تو کہ طاق تعداد میں ہوتی ہے. وطر بڑی خاص عبادت ہے، طاق میں ہے، اور اس کا صحیح وقت جو ہے وہ ہے وہی تہجد کے قریب، تہجد کے وقت. آپ کی آنکھ کھلے،
زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد جاری ہو، آپ کی آنکھوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسے درود آپ کی آنکھوں سے گزر رہا ہو، فرشتے آپ کو دبا کے اٹھا رہے ہوں اور آپ سجدہ ریز ہو جائے اللہ کے سامنے، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ۔ اللہ اپنے تمام فرشتوں کو پھر کہتا ہے کہ دیکھو، وہ تم کہتے تھے جھگڑا کرے گا، تم کہتے تھے فساد پیدا کرے گا، تم جانتے ہو یا میں جانتا ہوں، میں نے ان کو تخلیق کیا ہے، یہ میرے آگے جھکے گا، یہ میری عبادت کرے گا، یہ اتنے آہستہ سے کہے گا سبحان ربی الاعلیٰ، اور میں سنوں گا، کیونکہ وہ سمیع العلیم ہے، وہ سنتا ہے، اس کو سب علم ہے۔ پھر آپ اللہ سے جو کہیں گے کیوں نہیں ہوگا؟ پھر آپ کی روح کو کیوں سکون نہیں ہوگا؟ جب آپ کی روح کو اور آپ کے جسم کو سکون ہوگا، آپ لوگوں کے لیے تسکین کا باعث بنیں گے، آپ کی گفتگو لوگوں کے لیے تسکین پیدا کرے گی، آپ کا جسم، آپ کا روح ان کے لیے اچھائیاں ڈھونڈے گا، آپ ان کی خدمت کریں گے، آپ لوگوں سے پیار کریں گے، آپ اللہ کی بنائی ہوئی پروڈکٹ کو جب خلوص کے ساتھ سینے کے ساتھ لگائیں گے تو روح کو کیسا سکون پہنچے گا، اللہ کو کیسا سکون پہنچے گا، ان کے فرشتوں کو کیسا مزہ آئے گا، میرے رسول مبارک کو کتنا مزہ آئے گا، پھر ہر شے آپ کے تابع ہو جائے۔